اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 220 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 221 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا اور لا نہیں تنکحوا تم نکاح کرو المشرکات مشرک کی جمع ہے مشرکات مشرک عورتوں سے، یہ تثنیہ کا اس کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ حتی یہاں تک کہ جمع مؤنث، حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن و اور لا ضرور امتن باندی لونڈی غلام عورت کو کہا جاتا ہے امت، مؤمنتن مؤمنہ ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن من سے مشرکہ عورت، ولو و اور لو اگرچہ اعجبتکم اعجبت وہ اچھی لگے، وہ بھائے، وہ پسند آئے، کم تمہیں وہ تمہیں پسند آئے، وہ تمہیں اچھی لگے، ولا تنکحوا اور لا نہیں تنکحوا تم نکاح کرواؤ، تم نکاح کر کے دو، المشرکین مشرک مردوں کو، حتی یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولا عبدن و اور لا ضرور عبدن غلام، مومن غلام، خیرن بہتر ہے، من مشرکن من سے مشرک مرد، ولو اعجبکم و اور لو اگر اعجب وہ پسند آئے، کم تمہیں پسند آئے، تمہیں بھائی اچھا لگے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یدعون وہ بلاتے ہیں، الی النار الی طرف النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو وہ بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، الی الجنت الی طرف الجنت جنت، والمغفرہ و اور المغفرہ بخشش، وہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، باذنہ بے سے ساتھ کے ذریعے، اذن حکم، اذان اپنا حکم، ہی اپنے حکم کے ساتھ، اپنی اذان سے، اپنے اذن سے، ویبین و اور یبین بیان کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، آیات ہی آیت کی جمع ہے نشانیاں، آیتیں ہی اپنی آیات، للناس کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ ہم وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ اور البتہ ضرور ایک ایمان والی باندی بہتر ہے مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں اچھی کیوں نہ لگے، ولا تنکحوا المشرکین اور تم نکاح نہ کرواؤ مشرک مردوں کو، یا نکاح نہ کر کے دو مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئیں، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک البتہ مومن غلام ایک مشرک مرد سے بہتر ہے، ولا اعجبکم چاہے وہ تمہیں پسند آئے، اولئک یدعون الی النار یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ اور اللہ تعالیٰ تمہیں پکارتا ہے، بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم کے ساتھ، ویبین آیاتہ اور وہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور مومنوں
مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب دیکھیے کہ ان آیات میں مشرکہ بت پرست مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت میں منع کیا جا رہا ہے کہ کافر عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے، مشرک بت پرست، خاص طور پر بت پرست عورتوں سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بت پرست مردوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر پھر تخصیص ہو جاتی ہے اہل کتاب کی، کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وہاں پہ بھی صرف عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اہل کتاب مرد سے کوئی مومن عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے مومن ہونے کی شرط ضرور ہے۔ ایک مشرک چاہے کتنا ہی آپ کو اچھا لگے، ایک مشرک کتنا ہی مالدار ہو، ایک مشرک کتنا ہی آپ کے لیے اٹریکٹیو ہو، لیکن نکاح کی جو شرط ہے وہ مومن ہے۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ۔ اچھا، امۃ باندی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے، اسلام کی جمہوریت ہونے سے پہلے جو ہے غلام اور باندی کا سسٹم ہوا کرتا تھا۔ جس طرح سے اور چیزوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اسی طرح سے لوگوں کی، انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو جو کسی بھی طرح کسی کو ہاتھ آ گیا یا کوئی جو ہے وہ نسلاً کمزور ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ کوئی بھی انسان خرید کر اس لڑکی کو، اس آدمی کو، اس عورت کو اپنی باندی یا غلام بنا دیتا تھا۔ خدمتگار ہوتی تھیں وہ، لیکن باندی ہوتی تھی، وہ آزاد نہیں ہوتی تھی۔ ان کا ایک آقا ہوا کرتا تھا، اور وہ آقا اس کو جس طرح سے چاہے کام میں لگا سکتا تھا، اپنی خدمت کروائے، چاہے کمانے کے لیے آگے کر دے، لیکن وہ اس کی ملکیت ہوتی تھی۔ جس طرح سے ایک جانور کو خرید کر آپ اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہو، اسی طرح سے انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو تب یہ رواج تھا۔ اب جب سے جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان ملک ہیں، تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب باندی اور غلام کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ ایک مومنہ باندی بہتر ہے مشرکہ سے، اس مشرکہ سے جو تمہیں پسند آئے، اس مشرکہ سے جس کے دولت، جس کا حسن، جس کی جو ہے قابلیت تمہیں پسند آتی ہے، لیکن چونکہ وہ مشرکہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ وَلَا تُنْكِحُوا مُشْرِكِينَ، یہاں پر جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرواؤ جب تک وہ ایمان لے کر آئیں، چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن ایمان جو ہے وہ ہر چیز پر بھاری ہے۔ تو مشرک مرد سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرواؤ۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ضرور ایک غلام مرد، ایک غلام مومن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے۔ ایک مشرک مرد جو مالدار ہو، جو حسین ہو، جو بہت زیادہ قابل ہو، لیکن اس کی ساری قابلیت، سارے اس کے جتنی چیزیں بھی ہیں، اس کے ایک شرک نے ختم کر دی ہیں۔ تو ایک مومنہ عورت کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ کتنا ہی تمہیں بھائے، کتنا ہی پسند آئے، کتنا ہی اٹریکٹ کرے، لیکن وہ چونکہ مشرک ہے۔ اولئک یدعون الی النار،
بتا دیا کیوں منع ہے، کیونکہ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ بالکل سمپل سی بات ہے، دو انسان آپس میں نہیں رہ سکتے جب تک ان کا دین ایک نہ ہو، ایک بت پرست ہو، ایک مسلمان ہو، ایک خالص اللہ کی عبادت کرتا ہو اور دوسرا بتوں کی عبادت کرتا ہو، تو کیا زندگی چلے گی؟ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پکارتا ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ دیکھیے کہ کچھ احادیث جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں پڑھتے، یہ ساری جتنی بھی تفصیل تھی اس کے اندر یہی چیزیں تھی، اس میں اندر تفصیل تھی جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی، اس وجہ سے میں نے اس کو اسکپ کر کے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے محض حسن پر فرفتہ ہو کر ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے ان کا حسن انہیں مغرور کر دے۔ عورتوں کے مال کے پیچھے ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے مال انہیں سرکش کر دے۔ نکاح کرو تو دینداری دیکھ کر کرو، بدصورت سیاہ فام لونڈی بھی اگر دیندار ہو تو بہت افضل ہے۔ دیکھیے کہ نکاح کرنے کے معاملے میں کس قدر سوچ و بچار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی پسند کرو اپنے لیے، جب بھی کوئی جو ہے وہ لڑکا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو آپ، تو دینداری دیکھو، پہلے دینداری دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسرا حسب نسب، تیسرا جمال و خوبصورتی، چوتھے دین۔ تم دینداری تلاش کرو، دینداری ٹٹولو تو دینداری تلاش کرو۔ مسلم شریف میں ہے کہ دنیا کل کی کل ایک متاع ہے، متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ جب بھی نکاح کے لیے عورت ڈھونڈی جاتی ہے تو یہ نہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کام میں کتنی زیادہ اچھی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ پیسہ اس کے پاس کتنا ہے، بلکہ دیندار کتنی ہے۔ پھر فرمان ہوتا ہے کہ مشرک مردوں کو نکاح میں مسلمان عورتیں بھی نہ دو۔ پہلے کہا کہ جو ہے جو لڑکی اپنے لیے تلاش کرو وہ مسلمان دیندار ہو، مسلمان ہو۔ پھر کیا کہا کہ اپنی عورتوں کے لیے جو مرد تلاش کر رہے ہو، جو اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، وہ بھی مشرک نہ ہو۔ کافر عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال، نہ مسلمان مرد کافر عورتوں کے لیے حلال۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ پھر فرمان ہے کہ مومن مرد کو چاہے حبشی غلام ہو پھر بھی رئیس اور سردار آزاد کافر سے بہتر ہے۔ ایک حبشی غلام، حبشی جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں، تو ایک حبشی ہو، غلام ہو، لیکن کیا ہو؟ مومن ہو، وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس سردار سے جو آزاد ہو لیکن کافر ہو۔ ان لوگوں کا میل جول، ان کی صحبت، محبت دنیا، محبت دنیا، حفاظ دنیا اور دنیا طلبی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینی سکھاتی ہے۔ یہ جو کفر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی ساری متاع دنیا ہوتی ہے، ہر چیز ان کی ساری محبت، صحبت، ہر چیز محبت یہ دنیا ہوتی ہے، جس کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جو جتنا دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ اپنے لیے جہنم کے راستے اور زیادہ آسان کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پابندی، اس کے حکموں کی تعمیل جنت کی رہبری کرتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے وعظ و نصیحت اور پند و عبرت کے لیے اپنی آیتیں واضح طور پر بیان فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ عقل پکڑیں، نصیحت حاصل کریں، سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح احکام نازل کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔